علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ویورز، آفٹر اے لانگ بریک، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان شریف اور اس کے بعد عید الفطر کے چھٹیوں کے دن گزارنے کے بعد آج تھرڈ ڈے ہے عید الفطر کا، تو میں نے سوچا آج حالات حاضرہ کے اوپر ایک ولاگ بنایا جائے اپنے ویورز کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مڈ ایسٹ میں جو سب سے برننگ ایشو ہے اس وقت وہ ہے یو ایس ایران وار کا۔ تو اس کی جو ڈیولپنگ سٹوری ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یو ایس اے نے الٹیمیٹم دیا اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کے لیے 48 آورس کا ایران کو ٹائم دیا، ویئر ایز آن دی ادر سائڈ ایران نے اسے ڈینائی کر دیا، اور یہ ٹائم واز رننگ ایز دیٹ واز گیون ان 48 آورس۔ لیکن اس تمام تر جنگی تیاریوں اور سپر پاور کے جو جنگی عزائم ہیں، اور جس طرح وہاں پہ انہوں نے اپنے ٹروپس کو بوٹس آن گراؤنڈ کے لیے وار شپس کو اور برطانیہ کی آبدوز کو جو ایٹمی صلاحیت وار ہیڈ لے کے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے B-2 بمبارز جو کہ اس وقت دنیا کے سب سے مہلک اور بڑے جنگی طیارے کنسیڈر ہوتے ہیں، ان کو ڈپلائی کر دیا۔ تقریباً 3500 کے قریب ان کے ٹروپس جو ہیں وہ بھی مختلف ایئر بیسز پہ جو ایشیا کے اندر انہوں نے خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر ڈپلائی کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ پورے آب و تاب کے ساتھ انہوں نے اس کی تیاری کا سگنل دیا۔ اس دوران جو زیادہ تر بین الاقوامی اینالسٹ اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرتے چلے آ رہے تھے، وہ یہ تھا کہ دونوں ملک پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر پوزیشن لے چکے تھے، جو ڈپلومیسی کے لحاظ سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک انتہائی اقدام ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ چوتھے ہفتے میں اس جنگ کے داخل ہونے کے بعد اور اس پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر آنے کے بعد، بائی دی گریس آف آل مائٹی ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آج۔ یو ایس اے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے پریزیڈنٹ کا ایک بیان جاری ہوتا ہے جس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ مذاکرات کنورسیشن جو ہے وہ چل رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اور اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ نے 5 دن کا اپنا جو انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم نیکسٹ فیز کے اندر جا کے ہٹ کریں گے پاور پلانٹس کو، تو جس سے ایک بڑا انرجی بحران پیدا ہونے کا خطرہ، اور یہ ڈسکشن واز آن گوئنگ کہ اس طرح ان بین الاقوامی پروٹوکولز کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ دنیا اس کے اوپر اپوز کر رہی تھی کہ پاور پلانٹس کو مطلب یہ ہے کہ 9-10 کروڑ کی عوام کو کسی بحران میں مبتلا، ان کی زندگیوں سے کھیلنے کا، چونکہ سول پاپولیشن کو متاثر کرنے کا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروٹوکول کے مطابق جنگ میں بھی یہ الاؤ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے ان پاور پلانٹس کے اوپر عملہ بھی غیر ملکی ہے۔ تو بہت سے ملکوں نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 21 کنٹریز ہیں جو اس کے اندر بیک ڈور ڈپلومیسی کے اندر بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں، ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ تو پاکستان چونکہ ملٹیپل ریلیشن شپ کا حامل کنٹری ہے، اور اس کو ایک عزت اور احترام بھی حاصل ہے، بیک وقت یہ ایران اور سعودی عرب اور یو ایس اے اور چائنا اور رشیا کے ساتھ بہترین تعلقات کے اندر رکھنے والا ملک ہے۔ تو آج ایرانین پریزیڈنٹ کے ساتھ
ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو جس میں 5 دن کے لیے اسے مؤخر کیا گیا ہے ان اٹیکس کو جو پاور پلانٹس پہ کرنے تھے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوش آئند بات ہے اور یہ ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے، بیکاز اب تک کی چوتھے ہفتے کی جو ایک قیاس رائے یا ایک انالائز کیا جا رہا تھا اس کے مطابق تو یہ جنگ رکتے ہوئے نظر نہیں آ رہی اور یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جاتے ہوئے یہ اور مہلک سے مہلک ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز، اس آبنۂ ہرمز جس کے اندر بحری جہازوں کی آئل کی سپلائی کا ایک روٹ ہے جس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر آئل سپلائی ہوتا ہے، اور اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس کے کانسیکوینس کے طور پہ پوری دنیا کے اندر گلوبل اکانومی ہٹ ہوئی ہے اور اس کے اثرات جو ہے وہ انڈیویجول لائف کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی اور آئل پروڈکٹس کی قیمتوں کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ گروئنگ کنسرن تھا جس کے اندر عام عوام اور بہت سے ممالک اس کا شکار ہوتے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ اس کو ایسکلیٹ کرنے کی بجائے اس کو ریڈیوس کیا جائے۔ تو ان 21 ممالک اور خاص طور پہ نیٹو کو میں اس بارے میں سب سے پہلا اس کی تعریف کرتا ہوں کہ نیٹو کا اس جنگ کے اندر ایکٹیو رول نہ پلے کرنا اور بر وقت اس کے اندر سٹارٹ نہ لینا شاید اس جنگ کو روکنے کا پہلا پوائنٹ کنسیڈر ہوگا۔ دوسری ایفرٹ جو ہے وہ یہ ان 21 ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے جو اس جنگ کو روکنے کے لیے بیک ڈور ڈپلومیسی کے اندر جا کے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کبھی بھی جنگیں جو ہے وہ میدان جنگ میں فیصلہ نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ٹیبل ٹاک پہ ہوتی ہیں۔ تو اس وقت ایران چونکہ بہت زیادہ نقصان اٹھا چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گلف کنٹریز بھی ان کی اکانومی ظاہر ہے، پاکستان کی بہت بڑی پاپولیشن ہے وہ بھی متاثر، ان کا بھی روزگار کا سلسلہ ہے۔ تو نظریاتی ایشو ہے، پھر سیاسی ایشو ہے، پھر اقتصادی کے ساتھ ساتھ معاشرتی، یہ تمام پہلوؤں کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں، سیاسی پہلوؤں کو دیکھتے ہیں اور ایک سپر پاور کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہیں اور اس خطے کے اندر جو اہم ممالک ہیں ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، تو بظاہر کوئی بھی کنٹری یہ نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ لمبے عرصے کے لیے لڑی جائے۔ بے شک ایران برادر اسلامی ملک ہوتے ہوئے ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ہماری ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں، ان کے عوام کے ساتھ ہیں، ان کی حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ ایک لمبی جنگ کے متحمل ہو سکے۔ اس کا الٹیمیٹلی ایک باکردار قوم ہونے کے حوالے سے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ جنگ لڑتے رہیں گے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی پاپولیشن سفر کرے گی کیونکہ وہ ان کے پاس ابھی تک اس لیول کی تیاری یا سپورٹ ان کو نہیں حاصل ہے ڈپلومیٹک سطح پہ۔ تو فی الحال یہ آج کی اس ڈیولپنگ سٹوری کو جس کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 5 دن کی اس ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ کیا ہے اور حملے نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے، میں اسے ایک ویلکم نوٹ کے طور پہ دیکھ رہا ہوں اور ان مائی آبزرویشن یہ جنگ رکتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور یہ خوش آئند بات ہے کہ ایک بہت بڑے پاپولیشن اور بہت سارے ممالک جو کہ ایک سینٹرل ایسٹ ایشیا اور گلف اور آبنۂ ہرمز کے ساتھ موجود جتنے بھی کنٹریز ہیں، یہ ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے جو اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال لیٹس سی، ہوپ فار دی بیسٹ۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے ان تمام تر جو چیزوں کا میں نے نوٹ کیا ہے میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں۔ تو آج عید کا تیسرا دن ہے، بہرحال میں آپ کو عید وشز بھی کرتا ہوں، ایکسٹینڈ کرتا ہوں اور آپ کو مبارک دیتا ہوں، عید مبارک ہو آپ سب کو۔ اور ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے ویلاگ کو ختم کرتا ہوں۔ ہوپ فار دی بیسٹ، سی یو ان نیکسٹ ویلاگ۔ اور میں حسب سابق یہ ریکویسٹ کروں گا کہ
اس کو میرے چینل کو میکسیمم سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں اور اپنے ریویوز اور ویوز کے ساتھ مجھے آگاہ کرتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ویلاگ دیکھا. بہت تھینک یو ویری مچ.